السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ہلو عامر کے نام سے 40 روپے کا انعام آئے ہیں, لے کے جائیں. محمد عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. سورہ نساء آیت نمبر 36. وقال النبي ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت أنه سيورثني. صدر محترم, مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اکرام اور میرے پیارے اسلام کے ساتھیوں, آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پڑوسی اور اس کے حقوق. پڑوسی کے مکان میں چھت نہیں ہے, پڑوسی کے مکان میں چھت نہیں ہے, مکان اپنا بہت اونچا نہ رکھنا. محترم سامعین, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, ساتھ میں ان کے حقوق بھی متعین کر دیا تاکہ انسانوں میں بشائر توازن قائم رہے. غیر متوازن چیز لوگوں کے درمیان داخل نہ ہونے پائے, لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکے, ان کو پہچان سکے, ان کے مقام و مراتب کو جانے اور ان کے حقوق کو بجا لائے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا, آپس میں مل جل کر رہنے کا اعلیٰ ضابطہ حیات دیا تاکہ ہر انسان کو اس کی اپنی زندگی جینے کا پورا حق مل سکے. اگر سماج کا ایک آدمی شیش محل میں رہتا ہے, دنیا کی مہنگی ترین گاڑی اس کے پاس ہو, مال و دولت کا انبار ہو, مگر اس کا پڑوسی ان چیزوں سے محروم ہو, تو اس پڑوسی کی زندگی اور احساس اور کمتری کا شکار ہو کر رہ جائے گی. اور آدمی غرور و فخر کے پریب میں داخل ہو جائے گا, لیکن اس کے علاوہ اگر آدمی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے غریب پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے گا تو غرور و فخر سے دور رہے گا. محترم سامعین, قرآن نے کہا والجار الجنوب والصاحب بالجنب, یہ قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے, جس کے معنی میں ایسا پڑوسی جس سے قرابت دار نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بحیثیت اور حسن سلوک کیا جائے, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار. آپ کے لیے ضروری ہے وہ مسلم ہو یا کافر, نیکوکار ہو یا فاسق یا فاجر, آپ کا دوست ہو یا دشمن, آپ سے حسن سلوک کرتا ہے یا بدسلوک سے پیش آتا ہو, اگر چاہے آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا حقوق آپ پر اور اسے حسن سلوک کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اسی چیز کا قرآن و حدیث ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کے حقوق سے کوتاہی کریں گے تو اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا. جس پڑوسی کے گھر تمہارے گھر سے قریب ہو اس کا آپ پر زیادہ حق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان دونوں میں سے ہدیہ کس کو دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا گھر تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو. اسلام نے پڑوسی کی اجازت, اسلام نے پڑوسی کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع تر کیا ہے. مثلا یہ ایک گاؤں دوسری قریبی گاؤں کا پڑوسی ہے, اسی طرح یہ ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہے. مطلب اسلام نے افراد سے لے کر پوری دنیا کو صفائی پڑوسی کے مضبوط دھاگے میں پیروتا ہے. اور پڑوسی کیا ہے, اور ایک ہی صرف نہیں بلکہ ان سے پڑوسی کا بجا دیا ہے. محترم سامعین, اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شرطوں سے محفوظ نہ ہو اور آپ سے پریشان ہو تو یقین مانیے آپ مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. صحابہ نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو ذرا سوچئے, پڑوسی کی اجازت سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ان سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. میرے دینی بھائی اور بہنوں, اس حدیث کے اندر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر اہمیت ہو سکتی ہے. محترم سامعین, اسلام کا عمدہ اخلاق ان لوگوں کے لیے تماچا ہے جو لوگ اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام نے لوگوں کا خیال نہیں رکھا, لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے. آپ قرآن کھول کر دیکھیں, حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن اور حدیث نے پڑوس کے ساتھ اسی سلوک کرنے کو کہا. اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے بدتمیزی اور پریشان کرنے والوں کو جہنم کی وعید بھی سنائی ہے, چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم, ان سے حسن سلوک کرنے کو کہا. دھرم کے ٹھیکے داروں, ہندو اور مسلم کے درمیان نفرت پھیلانے والوں, اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے والوں, کان کھول کر سن لو, جتنا مذہب اسلام نے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں رکھا. حضرات, ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت کا ذکر ہوتا ہے, وہ دن میں بہت زیادہ نفل روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے, مگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. دوسری عورت کا ذکر ہوتا ہے جو نہ زیادہ نفل روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی زیادہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا
जरिया बन जाता है। आज दुनिया इंसानियत में बेशुमार दीवारें हाइल है, कहीं मुल्क की दीवारें तो कहीं मजहब की, कहीं दीन व धर्म की दीवारें तो कहीं जात पात की, कहीं रंग व नस्ल की दीवारें हाइल है तो कहीं ज़बान व कौम की दीवारें कायम है। हर कोई इत्तेहादी सिलसिलों बाहर रब की सबका नारा तो लगा लेता है, मगर उन दीवारों को तोड़ना तो दूर की बात है, उनसे बाहर निकलने की भी हमारे अंदर चाहत नहीं। मगर कुर्बान जाओ, मैं जब इस्लाम के आलमगीरियत पर, उसका ग्लोबल सिस्टम पर, उसने उन तमाम दीवारों को इंसानियत के नाम पर मिसमार कर दिया और जिंदगी गुजारने का एक नया फलसफा और आलमगीर जज्बा अता किया। मोहतरम सामीन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ उसी सलूक तो करते हैं, फिर भी हमसे बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं, तो ऐसे हालत में हमें उनसे उसी सलूक करना चाहिए या नहीं? कुछ लोग ऐसा करना जो अपने पड़ोसी के साथ उसी सलूक करना छोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चाहे आपसे बदतमीजी करे पर आप उनसे उसी सलूक करें। इस सिलसिले में एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लिख रहा है, तो आप ने फरमाया जाओ सब्र करो। 2 बार 3 बार उसी की शिकायत लिख रहा है, तो आप ने फरमाया जाओ और अपने घर का सारा सामान ला कर रास्ते में डाल दो। फिर ऐसा ही किया, रास्ते में आते जाते लोग पूछते तो उस पड़ोसी का नाम बता देते, उसी की परेशानी की वजह से मैंने ऐसा किया। तब सब लोग उन पर लानत भेजते रहे। आखिरकार वो पड़ोसी खुद चल कर आए और माफी मांगा और कहा भाई सामान अपने घर के अंदर कर लो, अब कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो जरा सोचिए, पड़ोसी की सारी जहन्नम में जाने का सब बन जाती है। तो जरा गौर फरमाइए इस हदीस पर कि अगर आपको पड़ोसी आपके ऊपर जुल्म करता है, आपको परेशान करता है, तो उसको आप पर करता है, तो इसी तरह कुछ उसको अपनाना होगा, पर उनके बदले में उनको जुल्म नहीं करना होगा। यही हमारा मजहब सिखाता है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है कि जुल्म का बदला कभी जुल्म से लेने नहीं कहा, बल्कि उन पर सब्र करने को कहा है। सीने में आतिश गम है तो जिगर पर है दाग, सीने में आतिश गम है तो जिगर पर है दाग, न पड़ोस अच्छा है न दिल का पड़ोसी अच्छा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पड़ोसी के साथ उसी सलूक करने और उनसे अच्छे बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज